آقا دو جہان سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من یرد اللہ خیرا یصب منہ۔ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ، جس انسان کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اسے آزمائشوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر بیماریوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے آزمائشوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہر طرف سے بیماری، ابھی ایک بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، دوسری بیماری آن پڑی ہے۔ ابھی پہلی اور دوسری بیماری سے انسان لڑ رہا ہے، تیسری بیماری آ جاتی ہے۔ ابھی ایک دکھ ملا ہے، اس دکھ کے ساتھ دوسرا دکھ بھی آ جاتا ہے۔ ایک پیارا ساتھ چھوڑ گیا ہے تو دوسرا بھی چھوڑ گیا ہے۔ ایک اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے پیچھے ایک اور عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں انسان کا مقدر بن رہی ہے۔ ایسا انسان اللہ کا محب بننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے محبت کا انداز یہ ہے، اللہ رب العزت پہلے چیک کرتے ہیں، اللہ رب العزت پہلے انسان کو پرکھتے ہیں کہ یہ انسان آیا میری محبت کے لائق بھی ہے کہ نہیں، آیا یہ انسان صبر کرنے والا بھی ہے کہ نہیں، آیا یہ انسان جب اس کے اوپر میں کسی مصیبت کو ڈالوں گا کیا یہ صبر کرے گا یا یہ تلخ کلامی کرے گا، کیا یہ صبر کرے گا یا میری ناشکری کرے گا، کیا یہ صبر کرے گا کہ کیا یہ مجھ سے زیادہ دور ہو جائے گا، کیا یہ صبر کرتے ہوئے میرے سامنے جھکے گا یا میرے ساتھ کفر کر بیٹھے گا، کیا یہ صبر کرے گا یا صبر کے علاوہ میرے ساتھ شرک کر بیٹھے گا۔ اللہ چیک کرتے ہیں۔ جو انسان پھر ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے بڑے آسانی سے صبر کے ساتھ گزر جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کے ساتھ بڑی محبتیں کرتے ہیں۔ اللہ پھر اس کی ہر دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ پھر اس کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ محبت کی مثالیں قائم ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے مصیبت نازل کی، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کا شکار کیا، پھر اللہ رب العزت نے محبت بھی کر کے دکھائی۔ اللہ کی محبت، پھر خلیل اللہ کا لقب ملا۔ کسی نبی کو خلیل اللہ کا لقب نہیں ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کیا۔ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن صبر